हज़रत मरियम और जालिम यहूदियों का वाक़या। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कैसे बचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीनो हज़रात, हम आपको आज एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में बताएंगे जो ईमान, पाकीज़गी और अल्लाह की ख़ास रहमत की अलामत हैं। जी हाँ, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। आप जानते हैं कि कुरान में इनके नाम से पूरी एक सूरत रखी गई है, सूरतुल मरियम, जिसमें अल्लाह ताला ने इनकी पाकीज़गी, अज़मत और कुर्बानी को पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनाया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि यहूदियों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों तंग किया, और ये कि अल्लाह ताला ने किस तरह उनकी हिफाजत फरमाई। दोस्तों, इसी वीडियो में आप देखेंगे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के बेटा कैसे अता हुआ, और इसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का क्या किरदार रहा। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर कैसे उठाया, और आप दुनिया में कब और कैसे वापिस आएंगे। तो दोस्तों, ये सब हैरान कुन हक़ाइक़ आपको आज की वीडियो में मालूम होंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप हर सवाल का जवाब मुकम्मल तौर पर जान सकें। प्यारे दोस्तों, रवायात में आया है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हना बिनते फ़ाक़ूस बिन क़बील नहायत बरगुज़ीदा और नेक खातून थीं। वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं और अल्लाह ने उन्हें मालो दौलत समेत हर आसाइश से नवाजा, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम थीं। उनके शोहर हज़रत इमरान बिन हाशिम एक आबिद, जाहिद और मुत्तकी शख्स थे जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और बनी इसराइल में बड़े आलिम शुमार किए जाते थे। एक दिन गर्मियों की सपहर बीबी हना अपने घर के सहन में दरख्त के नीचे आराम कर रही थी कि उनकी नज़र एक टहनी पर पड़ी जहां एक चिड़िया अपने मासूम बच्चे को दाना खिला रही थी। देखते ही देखते बच्चे से माँ की बेलौस मोहब्बत का मंजर हज़रत हना के दिल में छलक गया और उनके दिल में माँ बनने की ख्वाहिश फिर से जाग उठी। आपने फौरन अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाए और आजिज़ी के साथ दुआ की, ऐ परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा, और अगर ये औलाद अता फरमाई तो मैं उसे तेरी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और इनको हमल ठहर गया, और जब अल्लाह की मर्जी से बच्ची पैदा हुई तो वो देखकर पहले परेशान हुई क्योंकि वो लड़की थी। बीबी हन्ना ने सोचा, ये तो लड़की है और मैंने मन्नत तो ये की थी कि औलाद को तेरी खिदमत के लिए वक्फ करूं, लेकिन ये लड़की किस तरह बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने बीबी हन्ना के इस फिक्र और अफसोस को बदल दिया और उन्हें यकीन दिलाया कि हमने तेरी बेटी ही को कबूल किया है और वो दुनिया में और आखिरत में अजीम मकाम पाएगी। हज़रत हन्ना ने खुशी और इत्मीनान के साथ उसे मरियम नाम दिया, जिसके माने खिदमत करने वाली की हैं, क्योंकि वो बैतुल मुक़द्दस और अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ की गई थी। ये वो लम्हा था जब हज़रत हन्ना ने अल्लाह के फ़ैसले पर ईमान लाते हुए अपनी बेटी को वक्फ कर दिया, और ये फ़ैसला बाद में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी, इबादत और अज़मत का सबब बना। बचपन से ही हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में इबादत और अल्लाह की याद में मशगूल रहती थीं, और उनकी ज़िंदगी एक ज़िंदा मिसाल बनी कि अल्लाह की रज़ा और इनायत हासिल करने के लिए इंसान को किस तरह पाकीज़गी और नेक अमाल इख्तियार करने चाहिए। इब्ने इसाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बीबी हन्ना अभी हामला ही थीं कि उनके शोहर हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। याद रखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का भी। वीडियो में हम जिस इमरान की बात कर रहे हैं वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। वालिद के इंतकाल के बाद बीबी हन्ना ने अपनी वसीयत के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस पहुंचा दिया, और ये वही मुक़द्दस जगह थी जहां हज़रत मरियम के वालिद इमरान सबसे बड़े इमाम और मस्जिद के निगरान थे। लेकिन अब वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस के इंतज़ामात हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास थे, जो मस्जिद के उमूर संभालते थे,
لیکن چونکہ حضرت مریم سب سے بڑے امام کی بیٹی تھیں، ہر امام کی خواہش تھی کہ یہ مقدس امانت یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش اور نگہداشت کا کفیل بنایا جائے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس مقدس امانت کی تربیت اور پرورش کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام سے زیادہ اہل کوئی نہ تھا۔ پیارے دوستو، بیت المقدس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کا فیصلہ بھی انتہائی دلچسپ طریقے سے ہوا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بی بی حنہ نے اپنی بیٹی کو سب سے بڑے امام کی نگرانی میں رکھنا چاہا، کیونکہ وہ خود سب سے بڑے امام کی بیٹی تھیں اور ان کی حفاظت اور تربیت بہت اہم تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بیت المقدس کے معزز امام اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اسی مقام پر موجود تھے۔ حضرت مریم کی خالہ عیسیٰ کے شوہر حضرت زکریہ علیہ السلام بھی انہی میں شامل تھے۔ سب سے پہلے ہر امام نے اس مقدس ذمہ داری کے لیے اپنا نام پیش کیا، مگر جب سب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو باہمی کشمکش اور اختلاف کے اندیشے پیدا ہوئے۔ آخرکار یہ طے پایا گیا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کیا جائے۔ بنی اسرائیل کی روایت کے مطابق 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی، لیکن ہر مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام نکلا۔ جب اماموں نے دیکھا کہ اس معاملے میں تائید غیبی حضرت زکریہ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو سب نے بخوشی اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور یوں یہ مقدس اور سعید امانت یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری حضرت زکریہ علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ پیارے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہے۔ رب ذوالجلال نے انہیں جہان عالم کی بیویوں کے مقابلے میں منتخب کیا اور ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی 19ویں سورت آپ کے نام سے منسوب ہے، جس میں نہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کی ذات بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تیسری سورت سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی پاکیزگی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ مریم 4 سورتوں میں 11 بار ذکر ہوا ہے، جو ان کی عظمت اور اللہ کے نزدیک ان کے مقام کی واضح نشانی ہے۔ یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نہ صرف اپنے زمانے کی بلکہ ہر دور کی مومنین کے لیے ایک نمونہ کامل اور پاکیزگی کی علامت ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کا مقام صرف بنی اسرائیل یا اپنے زمانے تک محدود نہیں رہا، بلکہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی عظمت کا اعلان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون ہیں، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی 4 بہترین خواتین میں سے ایک حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کا یہ مرحلہ نہایت ہی دلچسپ اور معجزاتی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے معصوم مریم علیہ السلام کو گود میں لیا اور ہیکل سے متصل اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے بچی کو اپنی اہلیہ عیسیٰ کو گود میں دے دیا۔ خالہ نے نہایت ناز و نام کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک خادمہ کے ذریعے انہیں دودھ پلایا گیا، اور بعض میں تو یہ آیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو دودھ پینے کی حاجت ہی نہ ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص رزق سے نوازا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کچھ سمجھدار ہوئیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے بحکم خداوندی انہیں مسجد سے متصل ایک عمدہ مکان میں رکھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب کبھی باہر جاتے تو دروازے کو قفل لگا کر جاتے اور واپس آ کر کھولتے، لیکن ہر بار حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جانے پر وہ حیران رہ جاتے کہ وہاں کھانے پینے کی عمدہ چیزیں اور بغیر موسم کے تازہ پھل موجود ہوتے۔ وہ حیرت سے پوچھتے، اے مریم، یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی، میرا اللہ میرے لیے بھیجتا ہے، بے شک وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہی معجزہ سورہ آل عمران کی آیت 37 میں بھی بیان ہوا ہے،
اور اسی موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ اگرچہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ ضعیف العمر تھے، لیکن اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا کیا اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی میں ایک نہایت اہم اور معجزاتی مرحلہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پاک اور مبارک بیٹے کی بشارت دی۔ ایک روز بی بی مریم علیہ السلام گھر کے اندر مشرقی جانب ایک گوشے میں تشریف لے گئیں۔ یہ جانا کسی خاص غرض کے لیے تھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ غسل کے لیے گئیں اور بعض نے کہا کہ وہ حسب عادت عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے اس گوشے کو اختیار کرتی تھیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی دوسرے احتمال کو زیادہ موزوں اور صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نصارہ نے اپنا قبلہ مشرق کی طرف بنایا اور اس جانب تعظیم کرتے ہیں، اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام بھی اس جانب تشریف لے گئیں۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نوجوان خوش صورت مرد کی شکل میں ان کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اچانک ایک مرد کے سامنے دیکھ کر فطری طور پر خوف ہوا، لیکن فرشتے کے چہرے پر طہارت اور تقوی کے انوار دیکھ کر انہوں نے کہا، میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تیرے دل میں خدا کا ذرا سا بھی ڈر ہوگا تو میرے پاس سے چلا جا اور مجھ سے کوئی غرض نہ کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے مریم علیہ السلام، گھبرائیں مت، میری نسبت تمہارے دل میں کوئی خیال آیا ہے تو نکال دو، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاک اور مبارک بیٹے کی بشارت دوں۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ جس عورت کا شوہر نہیں اسے پاکیزہ اولاد کیسے مل سکتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک مار دی اور چلے گئے، اور کچھ ہی روز بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش قریب آتی گئی ان کی پریشانی بڑھتی گئی۔ خوف اور خلوت کے سبب بیت المقدس سے تقریباً 8 میل دور جنگل کی جانب پہاڑی کوہ صراط کی طرف گئیں، شاید وہی مقام جسے بعد میں بیت اللحم کہا گیا۔ درد ذہ کے وقت قریب ہی واقع ایک کھجور کے درخت کی جڑ کا سہارا لیا۔ یہاں شدید درد، تکلیف، تنہائی، بے کسی اور ساما کی کمی کی وجہ سے سب سے بڑھ کر یہ فکر ان کے دل میں تھی کہ ایک پاک باز عفیفہ کو آئندہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس غم و اضطراب میں زبان سے نکلا، اے کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی کہ دنیا میں میرا نام و نشان نہ رہتا اور کسی کو بھولے سے بھی یاد نہ آتا۔ اسی وقت فرشتے کی آواز سنی گئی، غمگین و پریشان مت ہو، خدا کی قدرت سے ہر قسم کا ظاہری و باطنی اطمینان حاصل کرو۔ نیچے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چشمہ و نہر جاری کی ہے، اور کھجور کو ہلاؤ، پکی اور تازہ کھجوریں گر جائیں گی، یہ تمہارے کھانے کے لیے ہیں، اور بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو، آگے کا غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب مشکلات دور کرنے والا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے تو اشارے سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، مزید گفتگو نہیں کر سکتی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس پیغام سے اعتماد اور اطمینان حاصل کیا کہ میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا، اور یہی وقت ایک عظیم معجزے کی ابتدا تھی۔ پیارے دوستو، اب ہم پہنچ گئے ہیں ایک نہایت حیرت انگیز اور معجزاتی واقعے تک، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ولادت کے 40 روز بعد حضرت مریم علیہ السلام کی طہارت مکمل ہوئی تو انہوں نے اپنے نومولود بیٹے کو اٹھایا اور اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لوگ نومولود بچے کو دیکھ کر تعجب میں آ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم، یہ تو نے تو بہت برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد اتوار آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ حیرت سے بولے، ہم اس گود کے بچے سے کیوں بات کریں؟ روایت میں آتا ہے کہ جب خاندان کے لوگ حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنے لگے تو بچہ دودھ پی رہا تھا۔ وہ دودھ چھوڑ کر والدہ کی جانب دیکھنے کے بعد خاندان کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا،
میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، جہاں ہوں مجھے صاحب برکت بنایا ہے، جب تک زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر اللہ کی سلامتی ہے۔ لوگ جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن گئے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان کے اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے حد عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث ماننے لگے۔ ناظرین، سرزمین مشرق کے ستارہ شناسوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر پہنچی تو وہ بیت المقدس تشریف لائے اور آپ کے لیے تحفے لے کر آئے۔ انہی دنوں یہ خبر یہودیوں کے بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ کو ڈر تھا کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اس کی سلطنت میں خلل واقع نہ ہو جائے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام نے جیسے ہی خطرہ محسوس کیا، فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر لی اور وہاں آپ کی پرورش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر تک وہاں رہے اور اللہ نے ان پر انجیل نازل فرمائی۔ بعد میں آپ بیت المقدس تشریف لائے اور یہودیوں کو دین حق کی طرف بلایا۔ 3 سال تک آپ واعظ و نصیحت فرماتے اور انجیل کے احکام بیان کرتے، کیونکہ آپ ایک اولو العزم پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑے بڑے معجزات ظاہر کیے، جن میں شامل ہیں مردوں کو زندہ کرنا، نابینا کو بینا کرنا، کوڑھیوں کو شفا دینا۔ ناظرین، ان معجزات کو دیکھ کر کچھ یہودی ایمان لے آئے، لیکن اکثر آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ جن لوگوں نے ایمان لایا ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 12 حواریوں کا انتخاب کیا۔ یہ 12 اشخاص ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے اور انجیل کی تعلیم حاصل کرتے اور آپ انہیں تبلیغ کے فرائض سکھاتے۔ دوسری جانب یہود کے دنیا پرست علماء نے سوچا، اگر یہ آسمانی پیغمبر حق کے ستارے کے آگے آئے ہیں تو ان کی جھوٹ ماند پڑ جائے گی، ان کی بالادستی ختم ہو جائے گی اور صدقہ و نظر کے مال بھی نہیں ملیں گے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا اس پیغمبر کو ہٹایا جائے اور وہ اپنی دنیاوی راحتیں بحال رکھیں۔ یہودیوں نے اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب شروع کی اور آپ کے معجزات کو جادو اور شعبدہ بازی قرار دیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مخالفین کے سامنے ایک آہنی دیوار کی طرح جمے رہے اور دین حق نشر کرنے میں مشغول رہے۔ آپ ہر اجتماع اور لوگوں کی محافل میں تشریف لاتے، انجیل کے احکام بیان کرتے اور زائرین کے مواقع سے پورا فائدہ اٹھاتے۔ نتیجتاً بہت سے افراد آپ کے یار و انصار کی صف میں شامل ہو گئے۔ اگرچہ یہ صورتحال دیکھ کر یہودیوں کے دلوں میں دشمنی اور بڑھ گئی، لیکن وہ خدا تعالیٰ کی رضا اور تائید کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکے۔ ناظرین، دشمنوں نے خدا کے نور کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن خدا کا نور پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، چاہے کافروں کو یہ ناگوار ہی گزرے۔ انبیاء کرام کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ مشکلات پر صبر کرتے اور مخالفین کے انکار اور ایذا رسانی کے باوجود اپنے فریضہ سے دستبردار نہیں ہوتے۔ وہ نہ صرف اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر دین کا کام جاری رکھتے، بلکہ ہر قدم پر استقامت اور صبر کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے حواریوں سمیت رسالت کی انجام دہی اور انجیل کی تبلیغ میں ہر طرح کی تکلیف اٹھاتے رہے۔ وہ شہروں اور قصبوں میں جاتے، وہاں چند دن دین کی تبلیغ کرتے، لوگوں کو خالص توحید اور شریعت کے احکام سکھاتے، پھر اور کسی علاقے کی طرف روانہ ہو جاتے۔ یوں آپ لوگوں کو خدائے واحد پر ایمان لانے، قیامت، جنت اور دوزخ پر اعتقاد کی دعوت دیتے اور ان کے دلوں میں انسانی اخلاق اور تقوی کو راسخ کرتے۔ آپ اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے معاشرے سے گناہوں اور بدعمالی کے میل کو دور کرتے، اخلاقیات کو مضبوط کرتے اور لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرتے۔ ہر جگہ آپ کی تعلیمات میں واضح تھا کہ انسان کی بقا اور دنیا و آخرت کی کامیابی صرف اللہ کی عبادت اور تقوی پر ہے۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو حق کی دعوت دینے میں
कोई कसर बाकी ना छोड़ी। उन्हें राह रास्त इख्तियार करने और बुरी आदत छोड़ देने की हिदायत में इंतहाई मेहनत और मुशक्क़त से काम किया। लेकिन बाज़ लोगों की ज़िद और दुश्मनी के बायस आपकी दिन रात की कोशिश का असर उन पर ना हुआ। यहूदी उलमा और दुनिया परस्त सरदार जो अपनी सरदारी और इक़्तिदार की फ़िक्र में मुब्तला थे, चाहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत उनके इक़्तिदार और रियासत के लिए ख़तरा न बने। उनके लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग, उनकी क़यादत, मकाम और इख्तियार पर सवाल खड़ा कर रही थी। वो महसूस कर रहे थे कि अगर लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और मौजज़ात पर ईमान ले आएँ तो उनका मुतकब्बिराना और दुनियावी तसल्लुत ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी ज़िद और सरकशी बरकरार रखी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को चैलेंज किया और उनके खिलाफ साजिश करने लगे। यहूदी सरदार चाहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के असर व रसूख को ख़त्म किया जाए ताकि उनकी दुनियावी ख्वाहिश और लालच बरकरार रहें और लोग उनके तसल्लुत में रहें। चुनांचे यहूदी खुदा के पैगंबर और पाकीज़गी के पैकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत से बाज न आए। वो यहाँ तक गए कि उन पर शोरिश फैलाने और मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाया और उन्हें फितना व फसाद का सबब करार दिया। नाज़रीन, यहूदी समझते थे कि वो अपनी साजिशों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हरा लेंगे, लेकिन ये उनकी भूल थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह पर भरोसा रखते थे और इत्मीनान था कि खुदावंद उन्हें दुश्मनों के मकर व फ़रेब से महफूज रखेगा, जैसा कि खुदा ने उनसे वादा कर रखा था। यहूदियों ने एक और तरीके से दीन हक़ का रास्ता रोका। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को जादू टूने का नाम दिया और कहा कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से फिर गए हैं और शरीयत को छोड़ दिया है। फिर उन्होंने मशवरा किया और बिलाखिर इस जलीलुल क़द्र पैगंबर को कत्ल करने का फ़ैसला कर लिया। अपना ये मकसद हासिल करने के लिए उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी, मगर जिस शख्स के ठिकाने का इल्म ना हो उस तक पहुंचना मुश्किल होता है। उन्होंने कई जासूस इधर उधर भेजे और इसी दौरान उन्हें शमून अस्सफ़ार नामी एक हवारी मिला, लेकिन उससे कोई मालूमात हासिल ना हो सकी। फिर उन्हें एक और हवारी यहूदी नज़र आया जो दुनिया परस्त और धोखेबाज था। जब यहूदियों ने उससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा तो उसने अपने उस्ताद और मोहसिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ठिकाना दुश्मनों को बता दिया। चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के साथ राज़ो न्याज में मशगूल थे कि यहूदी उन्हें गिरफ्तार करके सूली पर लटकाने के लिए ले गए। नाज़रीन, वो यहूदी ये समझ रहे थे कि उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया है और उनकी परेशानियां ख़त्म हो गई हैं, ताहम ये उनकी भूल थी। खुदा की कुदरत इंसान की तदबीर से कहीं बढ़कर है, क्योंकि जब वो किसी काम का इरादा करता है तो उसके साथ ही वो काम अंजाम पाता है और उसमें कोई रुकावट पेश नहीं आया करती। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो खुदा की एक बहुत बड़ी निशानी थे और उनकी वलादत गैर मामूली तौर पर हुई थी, लिहाजा ये लाजिम था कि उनकी ज़िंदगी आम लोगों से मुख्तलिफ होती। लिहाजा इस ख़तरनाक मौके पर जबकि दुश्मनों ने उन्हें घेर रखा था और उनका खून बहाने के दर पे थे, रब्बुल आलमीन का दस्ते कुदरत उनको रिहाई दिलाने के लिए आगे बढ़ा और उन्हें सूली चढ़ने से पहले ही आसमान की तरफ उठा लिया, जहां वो जिंदा और सलामत मौजूद हैं। नाज़रीन, जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया को अदल व इंसाफ से